اور باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے ساتھ جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر میں کچھ گفتگو کرتا ہوں، تھوڑی سی تیاری ہوتی ہے ہماری، اور چاہتے ہیں کہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اس پر سوچیں اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے بزرگان دین کی صحبت اور قربت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ صحبت کا ہی اثر انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے کئی اقوال ہیں، صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانو، کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کی صحبت سے پہچانو، کسی سے بات کرتے وقت تمہیں نظر آئے کہ اس میں شائستگی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی صحبت اچھی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت پتہ چلے کہ اس نے گفتگو کے تمام اچھے اخلاق سیکھے ہوئے تو سمجھ لو کہ اس کی تربیت، اس کے والدین اور اس کی صحبت اچھی ہے۔ صحبت کا بہت تعلق ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی خصوصی طور پر بزرگان دین کی صحبت کی، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس بلڈنگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہاں، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں، ہم کوشش کریں کہ تلاش کریں نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو۔ اسی لیے مردوں کے لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزاریں۔ میں شبیر ابو طالب ہر سال محافلوں میں، جلسوں میں، پروگرامز میں، رمضان سے پہلے اور ٹیلی ویژن پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر مرد کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے۔ ہماری ٹرانسمیشن بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد میں گزاریں۔ لیکن جب آپ گھر پہ گزارتے ہیں اور ٹی وی آپ نے آن کر ہی لیا ہے تو پھر وہ ٹرانسمیشن دیکھیں جس میں اچھل کود، ناچ گانا، بے حیائی اور بے شرمی یا حیا کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، یہ ٹرانسمیشن نہ دیکھیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں۔ ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ تو گویا آپ جب یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی، آپ میری صحبت میں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحبت کا بہت اثر ہے۔ بزرگان دین کی صحبت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر جو ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف روایتوں کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی کی زیارت کی تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، یہ مفہوم ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی کی زیارت کی، کسی نیک بزرگ کی زیارت کی، تو اس وقت اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، یا اس کی زیارت کرنے سے، یا جس وقت تک وہ زیارت کرتا ہے وہ ثواب میں شامل رہتا ہے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو بالکل اسی کو آپ اپلائی کرتے رہیں کہ وہ تو امام الولایت کہہ سکتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد جتنے اللہ کے ولی آئے یقیناً ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اب جب چہرے کو دیکھیں گے تو یقیناً صحبت اختیار کریں گے، جب صحبت اختیار کریں گے تو ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ جب اللہ کے ولی کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً وہاں پر ہم نماز پڑھنا، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دین کے مسائل، شرعی مسائل سیکھیں گے، وظائف سیکھیں گے، کچھ معنی مطالب سیکھیں گے، قرآن کی تفسیر سیکھیں گے، احادیث کی باتیں سیکھیں گے، بزرگان دین کے اقوال سیکھیں گے، واقعات سنیں گے، نبیوں کے واقعات سنیں گے۔ تو اس سے ہماری اندر تطہیر ہوگی، ہمارا قلب صاف ہوگا۔ بزرگان دین کی صحبت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان معاشرے کی خرابیوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ وہاں مرکوز ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہتے ہیں۔ بزرگان دین کی صحبت کا فائدہ یہ ہے آپ کا انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب نیک لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ جب بزرگان دین کے ساتھ یا ان کی صحبت میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے وہ عوامل ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، کون سے وہ راستے ہیں جس سے مجھے دور رہنا ہے تاکہ میں گناہ کی طرف نہ جاؤں، اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس کی طرف چلنا ہے تاکہ میں اجر و ثواب کی طرف جاؤں، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں۔ یاد رکھیے، جس نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ آپ کا اصل امتحان تب ہے جب ہم اور آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ تنہائی کیسے پاک ہوگی ہماری؟ وہ تنہائی ایسے پاک ہوگی جب ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھیں گے جن کی اپنی تنہائی پاک ہے۔ تنہائی کا پاک ہونا آج کل اس لیے زیادہ مشکل ہو گیا کہ ہم ٹیلی ویژن اور موبائل اور انٹرنیٹ کی وبا کا شکار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہم دین کی کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک سازش بھی نظر آتی ہے
کہ جن لوگوں نے یہ پورا نظام بنایا ہے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، اے آئی کا، آئی ٹی ایکسپرٹیز کا، یہ جو بھی اس نے پورا جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دین یا دین اسلام کی چیزوں کو جو سرچ کرے اس کے سامنے ایسی گندگی آ جائے کہ اس کی تنہائی پاک نہ رہے. تو یہ امتحان ہوتا ہے، اس امتحان سے آپ گزر سکتے ہیں، بطریق احسن نکل سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ گزر سکتے ہیں، اپنی تنہائی کو پاک کر سکتے ہیں اگر آپ کی صحبت اچھی ہے. اگر صحبت ہی بری ہے، آپ کے دوست احباب ایسے ہیں جو ہر جملے میں گالی دیتے ہوں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد کے ساتھ جو فٹ پاتھ ہے وہاں پہ آپ لوڈو کھیل رہے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 لڑکے لوڈو کھیل رہے ہیں تو ایک کہے گا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو باقی 3 یہ نہیں کہیں گے یار یہ جا رہا ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پوری صحبت جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ کی تنہائی کو پاک کر سکے، جو آپ کو نیکی کی طرف لے جا سکے. جب آپ بزرگان دین اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اذان کا وقت ہو اور سارے نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہیں جماعت ہو جاتی ہے یا قریب میں مسجد میں چلے جاتے ہیں. مسجد سے رابطہ اور اس کنیکشن کی بات بھی صحبت میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کے اندر کا انسان، اندر کا مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں مجھے دوڑ نہیں لگانی، یہاں میں چیخ نہیں سکتا، یہاں میں گالی نہیں دے سکتا، یہاں میں خواہ خواہ سو نہیں سکتا، میں بلا ضرورت کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن جب آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو پھر یہ ساری آپ کے اوپر آزادی ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں تو یہ قیودات ہوتی ہیں. جب بزرگان دین کی بندہ صحبت میں ہوتا ہے تو ہمارا ایک کلچر بھی، ہم دوزانوں بیٹھتے ہیں، نگاہیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، اور جو بھی حضرت صاحب سامنے ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو ادب ہوتا ہے. ان کی سخت بات بھی سنتے ہیں تو ہمارے اندر برداشت کا ایک مادہ اور برداشت کی ایک عادت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم صحبت سے سیکھتے ہیں. تو کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں جتنا وقت آرام کو دیا، جتنا روزگار کو دیا، جتنا گھر کو دیا، اس کے بعد کوئی وقت بچے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ہمارے ہاں ایسے کئی لوگ ہیں آج بھی جو صبح فجر کے بعد کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مسجد کا کوئی امام ہے، آپ کے پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، ان کی خانقاہ میں جانے کا کچھ کا یہ مطلب کہ شیڈول بنا ہوا ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، کچھ کا شیڈول بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے مرشد کے مزار پہ جاتے ہیں، کچھ کا شیڈول بنا ہوا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد وہ کسی نیک ہستی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ گزارتے ہیں تاکہ اچھی نیند آئے، پرسکون نیند آئے. دن بھر میں جو الٹے سیدھے کام کیے، الٹے سیدھے سے مراد ہے کہ مصروف رہے، اچھے بری ساری چیزیں ہم نے دیکھی، تو رات کو کم سے کم صحبت اچھی ہو اور اسی طرح سے پرسکون نیند آ جائے. تو کوشش کریں کہ صحبت اچھی رکھیں، اور سب سے زیادہ صحبت پہ زور دیں اپنی اولاد کو کہ تم بھی اپنی صحبت اچھی رکھو، چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. صحبت اچھی رہے گی تو انشاءاللہ زبان بھی اچھی رہے گی. مفتی اسحاق مدنی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے یہاں آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہو جائیں گے. آپ نکموں کے ساتھ بیٹھیں گے نکمے ہو جائیں گے، آپ کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کاروباری ہو جائیں گے. اور یہ بات بڑی تیزی سے اس وقت نوجوانوں میں سرایت کر رہی ہے کہ اگر آپ 9 امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی امیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ 9 بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اگلے بیکار آپ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفسیات بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں صحبت ضرور اثر رکھتی ہے. یہ اس وقت پرندے آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کی ایک کیفیت ہے کہ یہ بعض اوقات بولتے ہیں، آپ ان کے سامنے چند جملے کہیں تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب پرندہ رٹی رٹائی ایک بات کو سیکھ کے بول سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ اور انسان میں فقط عزم اور ارادہ چاہیے. عام طور پر ہم 13-14 گھنٹے بھوکے پیاسے نہیں رہتے، لیکن جب صبح نیت کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کی، تو لاکھ ہمارے سامنے مشروبات موجود ہوں، لاکھ ہمارے سامنے کھانے موجود ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو یا سب کے سامنے ہو، ہم اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں. کم از کم یہ کہ بھوک و پیاس کا احساس ہم اپنے اندر برداشت کرتے ہیں. کچھ بھی ہو بھائی، مجھے مطلب یہ روزے کو پورا کرنا ہے، میں روزے کو ضائع نہیں کروں گا اپنے. ایون طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، کہتے نہیں یار بس ابھی انجیکشن لگوانا یا دوائی لی، جو بھی افطار کے بعد کریں گے روزہ پورا کریں گے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے. تو یہ بات ہے کہ اگر عزم ارادہ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر کر لے بندہ تو اس کو پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے. وہ وقت تھا نا کہ جب گھر پہ دسترخوان پر بیٹھ کر سب ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے. وہ وقت تھا نا کہ گھر میں جائے نماز بچھا کے جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی ساتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی اور ایک رحل یا ڈیسک پر قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہوتا تھا. وہ وقت تھا نا کہ جب صبح فجر میں گھر کی لائٹیں آن ہو جاتی تھی اور اسکول کی بات بعد میں ہوتی تھی، صبح گھر میں تلاوت کر رہے ہوتے تھے بزرگ
اور صبح ہی صبح گھر میں بچوں کو نماز کی تلقین کی جا رہی ہوتی تھی. تو اصل میں ہم نے اپنے گھر کا ماحول تبدیل کر دیا ہے. اس وجہ سے اب اچھے ماحول کے لیے ہمیں باہر جانا پڑ رہا ہے, اور برے ماحول کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. برا ماحول آپ کو آپ کے گھر میں یہاں مل جائے گا. ہاں اچھے ماحول کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بہتر کریں. اور ایک اور گزارش کہ ہمارے یہاں اب کلچر یہ ہو گیا ہے کہ رات کو سونے والا مزاج ختم ہو گیا. رات کو اب سونے بھی 2:30 بجے سو جاتے ہیں, 3 بجے سو جاتے ہیں. جب 2:30-3 بجے سوئیں گے تو صبح 5:30 بجے 5:15 بجے فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے آپ؟ رمضان کے اندر تو چلیں سحری کا انتظام ہوتا ہے, بندہ جو کچھ انتظام کر لیتا ہے, لیکن رمضان کے اندر بھی اگر کوئی رات کو 1-8 گھنٹہ سو گیا ہے تو اس کو بھی یہ ذہن نہیں بنا ہوا آج تک کہ میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر لوں, اس کے بعد میں عبادت کی طرف آ جاؤں. تو یہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرنا ہوگا, اور یہ گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے, گھر کے بچوں کو بھی چاہیے کہ مل جل کر کم از کم رمضان میں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں, تاکہ آج جو فجر کے وقت ہمارے گھر کی لائٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, رمضان کے علاوہ بھی فجر کے وقت ہمارا گھر روشن ہو, اس سے کہ الیکٹرک سے بھی روشن ہو جائے, اور اصل جو ایمان کا, عبادت کا, نماز کا نور ہے, قرآن کا نور ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے گھروں کو روشن فرمائے. بہت خوب. آج اس کی ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. 108 پہ 4 آؤٹ ہیں 23 اوور میں نیوزی لینڈ کے, یعنی پاکستان کے, کیونکہ ہم تو دعا کر رہے ہیں نا کہ انڈیا ہار جائے.